گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو، گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو۔ یہ رومال باندھنا، پگڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ جلتے ہیں، صافہ باندھ کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرواؤ کہ مولوی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دا حافظ بنے، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، اس حافظ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنا تو دور کی بات، جسے چاول چھولے کی ریڑھی لگانا نہ آتی ہو، دعا کروایا کرو۔ المولی صاحب دعا اچھا کرو، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عاشق بھی بنا دے۔ جب میرے عزیزو یار سے عشق ہو جائے، یار نہیں چھوٹتا، خدا کے قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، قرآن کا عاشق بھی بن جائے۔ یا اللہ، فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گئے، اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے۔ جو اسکول پڑھ رہے، کالج پڑھ رہے، اللہ کامیاب فرما دے۔ یا اللہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے، اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، دوسری بات، گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو، گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو۔ یہ رومال باندھنا، پگڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ جلتے ہیں، صافہ باندھ کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ شلوار ٹخن، اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار۔ اللہ اکبر۔ شلوار ٹخن، اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے۔ اگر چنو والا کرتا پہننا تیرے مظفر گڑھ کی ثقافت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے میری ماں بہنوں کو سمجھا دو، اللہ اکبر، تنگ لباس پہننا چھوڑ دے، اور جب بھی گھر سے نکلے برقع پہن کے نکلے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹخنوں کو شلوار کے پینچوں سے کھلا رکھو، دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی، زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی۔ کون کون نیت کرتا ہے داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے۔ اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں لگاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں لگانا بزرگوں، پکی بات، آج کے بعد اس طرح نہیں۔ بابا جی آپ بھی آج کے بعد اس طرح نہیں لگانا چاہیے۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، سنت کے مطابق؟ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے میرے پیاروں۔ اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی ناپاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو۔ میں بتاتا ہوں، سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں۔ نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں، بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً، بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے، فوراً۔ پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چل رہی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو۔ اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو، جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ۔ اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں، جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، کہ تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے۔ پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی، اگر روزہ ہے تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرہ، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، نرم ہڈی، ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا، کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا،
دیکھو ہمارا موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا، ہماری ناف سنڈی تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی انگلی گلی کر کے پانی کو پھیرنا، چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا، ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا، کانوں کے اندر اس حصے کو یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں اٹھتا، یہاں پھیرنا، بال برابر بھی خشک نہ رہے، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا، پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا، پورا آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی، اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو۔ یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ، ناپاکی میں جب آ جائیں پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں، اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں کوشش کرو، کہتے ہیں ایک بچہ کیوں باقی جہنم میں لے کے جانے، نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ، اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے، اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو، اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا، اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مدرسہ جامع مسجد نور محمد صاحب والی بھائی، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچوں کی دستار بندی ہوگی۔